بس یہ خلاصہ کلام یہ ہوا، بات یہاں تک آ پہنچی کہ جناب والا یہ قربانی جو ہے اس کے احکام، مسائل، شرائط یہ ساری کی ساری اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے پابند ہیں، تیار ہیں۔ اگر ہم ان کو ایسے ہی ادا کریں گے تو ادا ہوگی۔ اگر کوئی بندہ رقم صدقہ کر دے، خیرات کر دے، فقیر کو دے دے، یا کرونا فنڈ میں جمع کرا دے، یا کسی اور فنڈ میں کسی طرح بھی کسی ویلفیئر کو دے دے، کسی طرح فلاحی ادارے کو دے دے، تو جناب اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ تو تھے کچھ حالات کے بارے میں نے آپ کے سامنے گزارشات پیش کی۔ اب یہ کچھ مسائل ہیں، یہ بھی میں نے اس بار لکھے ہوئے، یہ بھی پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں، سمجھا بھی دیتا ہوں۔ پہلا مسئلہ، قربانی کے جانوروں کی عمریں مخصوص ہیں۔ توجہ ہے؟ قربانی کے جانوروں کی عمریں مخصوص ہیں۔ اگر یہ جانور اپنی مخصوص مدت سے ایک دن بھی کم ہوا نا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ بکرا 1 سال کا ہونا چاہیے، گائے 2 سال کی ہونی چاہیے، اور اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگر یہ جانور بکرا، گائے اور اونٹ اگر اپنی محدود عمر سے، یعنی یہ جو کہا گیا بکرا 1 سال، گائے 2 سال اور اونٹ 5 سال، اگر ایک دن بھی کم ہو نا تو ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ جانور حلال ہے، پیسے کو بندہ ذبح کر کے کھانا چاہے، بیچنا چاہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن قربانی کے طور پر ادا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہاں، چھترا ہو یا دمبا ہو یا بھیڑ کا بچہ 6 ماہ کا ہو، لیکن اتنا پلا ہو کہ دور سے دیکھنے میں 1 سال کا لگے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، بکرے کی نہیں ہوگی۔ اچھا یہ سنو ذرا، کیا یاد کرو گے مسئلہ بھی آپ کو اتنا گھوٹ کے۔ مثال کے طور پہ عید کے دن کسی کی بکری نے بچہ دیا، عید والے دن اگر کسی کی بکری نے بچہ دیا، آئندہ سال اگر عید والے دن پہلے دن ہی وہ قربانی کرنا چاہے نا تو وہ قربانی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ ابھی 1 سال کا 1 دن کم ہوا ہے۔ اگر وہ اس کی قربانی کرنا چاہے نا تو اگلے سال عید کے دوسرے دن کر سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور یہ یاد رکھنا، اب میں مبالغے کے طور پر کہہ رہا ہوں، بکرا ہو اور اپنی عمر سے ابھی 1 گھنٹہ بھی کم ہو نا تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ یہ چیزیں یاد رکھنی۔ یہ پہلا مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ وہ بھی اس پر لکھا ہے، قربانی 3 دن ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ قربانی 3 دن ہے، 10، 11 اور 12۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ تیسرے دن 12 بجے وقت ختم ہو جاتا ہے، یہ آپ کا اپنا اصول ہے، شریعت کے مخالف ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجازت دی ہے نا وہ تیسرا دن مکمل ہے۔ تیسرے دن کی جب مغرب شروع ہو جائے گی نا، یعنی سورج غروب ہو جائے گا تو اب قربانی کا وقت ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تیسرے دن کسی بندے کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے قصاب جو ہے وہ تاخیر سے آتا ہے اور بالکل آخری ایام ہوتے، بس چھری پھیرنا شرط ہے۔ بے شک گوشت آپ کا اگلے سال بن جائے وہ خیر ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ چھری جو ہے نا، وہ خون اس کا بہانا، وہ تیسرے دن مغرب سے پہلے ہونا چاہیے۔ گوشت بنانے کی بات نہیں، گوشت جب مرضی بنے۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ یاد رکھیں، چوتھے دن قربانی نہیں ہوتی۔ ساڑھے بعض پاگل ایسے مولوی بھی ہیں، وہ کہتے ہیں جی چوتھے دن قربانی۔ اچھا، قربانی میں بھی ایسے بے شرم لوگ ہیں، بھائی بکرا، گائے، اونٹ یہ تو ہے ہی ہے، وہ گھوڑا لمبے پا لیتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ یاد رکھیں، یہ بات یاد رکھیں۔ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا مخصوص جانور کی قربانی ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال قربانی فرمائی ہے کسی صحابی سے، آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے قربانی کے طور پر ان 3 جانوروں کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی منقول نہیں ہے۔ حالانکہ اسی زمانے میں ہرن بھی پایا جاتا ہے، گھوڑا بھی موجود ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قربانی نہیں کی۔ ہرن کی شکل اگرچہ، یہ جس کو آپ ہرن نہیں کہتے، اس کی شکل اگرچہ بکری جیسی ہوتی ہے، لیکن قربانی کے طور پر اس کو پیش نہیں کیا جا سکتا، وہ حلال بھی ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اے یاد رکھنا بس چوتھے دن قربانی جائز نہیں۔ تسی کہو جی اسی نواں کام کرنا لہذا قربانی اسی چوتھے دن کرنی۔ میں عرض کرتا ہوں جی، قربانی یہ جانوروں کا بھی میں نے عرض کر دیا۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے، اگر گائیں، اونٹ وغیرہ میں 1 سے زائد افراد شریک ہوں، کافی سارے بندے شریک ہوں، تو جتنے شریک لوگ ہیں سب کی نیت رضائے الہی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگر قربانی کے جانور میں مسلمان کے علاوہ کوئی کافر شریک ہو جائے
یا کوئی بد مذہب داخل ہو جائے، سمجھ آ رہی کہ نہیں، کوئی کافر ہو یا بد مذہب ہو یا مسلمان تو ہو لیکن وہ قربانی کے جانور میں قربانی کے لیے شریک نہیں ہوا بلکہ گوشت لینے کے لیے شریک ہوا کہ قربانی گھر گوشت وہاں سے لے لوں گا، تو ایسا یاد رکھنا اس کی اپنی بھی نہیں ہوئی بلکہ جو باقی 6 افراد ہیں نا ان کی بھی قربانی خراب ہو گئی۔ یہ 7 کے 7 بندے رضائے الہی کے لیے جانور میں شریک ہونے چاہیے، کسی بندے کی جو نیت ہے نا وہ اور نہیں ہونی چاہیے۔ قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، خوب صحت مند ہونا چاہیے، اتنا کمزور اور لاغر جانور کہ جناب وہ خود چل کے قربان گاہ تک بھی نہ جا سکے، اس کی قربانی جائز نہیں۔ اسی طرح قربانی کے جانور میں اگر مثال کے طور پہ 7 حصے ہوتے ہیں نا، گائے میں اور اونٹ میں 6 حصے قربانی کے کر لیے، 1 حصہ بچ رہا تھا، اور کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا عقیقہ کر لوں، یا 5 حصے قربانی کے اس نے کر لیے، 2 حصے بچتے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ 2 حصے میں اپنے بیٹے کا عقیقہ کر لوں، تو یہ بھی کر سکتا ہے۔ عقیقہ قربانی کے جانور میں کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، پھر اگلا مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی بندہ صاحب حیثیت ہے اور وہ اپنی قربانی کے ساتھ ساتھ اپنے مرحومین کی قربانی کرتا ہے، اپنے والدین کی طرف سے کرنا چاہتا ہے ایصال ثواب کے لیے، یا اسی طرح کوئی بندہ ایسا ہے کوئی عشق والا محبت والا، وہ چاہتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی پیش کروں، تو یہ ثواب کا کام ہے، مستحب امر ہے، کرنا چاہیے، اس پر ثواب بھی ملے گا۔ اگر کوئی بندہ نہیں کرے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا، بس اپنی حیثیت دیکھنی ہے۔ اسی طرح قربانی بکرے کی یا جانور کی جو کھال ہے نا، یہ آپ قصاب کو بطور اجرت نہیں دے سکتے، تیری اجرت، تیری مزدوری کے طور پر نہیں دی جا سکتی۔ ہاں اگر آپ اس کو گفٹ کرنا چاہیں گفٹ کر سکتے ہیں، یا مثال کے طور پہ کسی اور دوست کو آپ گفٹ کرنا چاہیں، ہمارے ہاں تو اس کو سمجھتے ہی نہیں۔ مثال کے طور پہ میں جو نعیم صاحب کو کھال بھیجوں، نعیم صاحب کی میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے، تو نعیم صاحب مجھے فرمائیں گے شاہ جی کھالدہ میں کی کرنا، میں پٹھ دیو، میں ان کو بکرے دی ران دیو، کو مچھلی دا گوشت دیو۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے، آپ احباب کو چاہیے کہ اگر کوئی بندہ تحفتاً آپ کو یہ بھیجتا ہے، آپ اس کو وصول کریں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کبھی زندگی میں موقع ملے نا تو بکرے کی، چھترے کی یا کسی بڑے چھوٹے جانور کی کھال لے کر نا، اس کو دباغت دلا کے صفائی ستھرائی کرا کے اس کی مشینوں سے، تو اس کا مصلی بنانا، اس کا مصلی بنانا، اس پر نماز پڑھو گے تو ثواب الگ سے، دل کو سکون الگ سے۔ اور یہ یاد رکھنا، بکری کی کھال پر نماز پڑھنے کا یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ بندہ غرور سے پاک ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ اس کا روحانی اثر ہے۔ لہذا اجرت کے طور پر تو نہیں دی جا سکتی، ہاں کسی کو تحفتاً دی جا سکتی ہے۔ آدھے سے زیادہ دم کٹ جائے کسی جانور کی یا کان کٹ جائے، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ آدھے سے کم کٹا ہو کان یا دم تو قربانی ہو جائے گی۔ سینگ جڑ سے اکھڑ جائے، دم پوری کٹ جائے، یا جناب والا ناک کٹ جائے جانور کی، یا لنگڑا ہو جائے یا اندھا ہو جائے، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کا سب سے زیادہ ثواب جو ہے نا وہ پہلے دن ہے، دوسرے اور تیسرے دن میں بھی ثواب ملے گا، قربانی کا فریضہ بھی ادا ہو جائے گا۔ ایسا نہیں کہ دوسرے تیسرے دن کرنے والا شاید کو گناہ گار ہوگا، نہ، قربانی اس کی بھی ہو جائے گی، ہاں ثواب جو ہے وہ پہلے دن کا زیادہ ہے۔ اگر کوئی بندہ مثال کے طور پہ جیسے ہمارے ندیم صاحب نے فرمایا کہ نہیں ملتا، قصاب نہیں ملتا، وہ وقت مصروف ہے ان کا، تو دوسرے دن کرنا چاہے دوسرے دن کر سکتا ہے، تیسرے دن مغرب تک کر سکتا ہے، قربانی اس کی ہو جائے گی، ثواب پہلے دن کا زیادہ ہے۔ یہ سارے مسائل میں نے آپ کے لیے لکھ دیے ہیں، اس کو سنبھال کے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا